السلام علیکم، میں ہوں رضوان اشرف۔ آرمی چیف جنرل آصف منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے کے اوپر ترقی دے دی گئی ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں دوسری مرتبہ اس طرح سے ہو رہا ہے کہ ایک آرمی چیف کو فیلڈ مارشل بنایا گیا ہے۔ اس سے پہلے 1958 کے اندر جنرل ایوب خان نے جب مارشل لاء لگایا تو اس کے ایک سال بعد 1959 میں 1959 میں جنرل ایوب خان نے اپنے آپ کو فیلڈ مارشل ڈکلیئر کر دیا تھا۔ آج پاکستانی کی تاریخ میں دوسری مرتبہ ایک سٹنگ آرمی چیف کو، فور اسٹار جنرل کو فیلڈ مارشل کے عہدے کے اوپر ترقی دی گئی ہے اس گورنمنٹ کی جانب سے۔ اس کے اوپر عمران خان کا رد عمل، عمران خان کا ریاکشن اور فیلڈ مارشل بنتے ہی آرمی چیف جنرل آصف منیر کی جانب سے کیا پیغام دیا گیا، اس کے حوالے سے بڑی اہم ترین معلومات اس عہدے کے متعلق، کس وجہ سے دیا گیا، کس بنیاد سے دیا گیا اور اس کا امپیکٹ کیا ہو سکتا ہے، اس کی امپلیکیشن کیا ہوگی، اس کے حوالے سے بڑی اہم ترین معلومات، بڑا اہم ترین بلاک ایک ایک کر کے میں دو تین پوائنٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ دوسرے آرمی چیف ہیں، دوسرے فور اسٹار جنرل ہیں۔ جو ٹاپ لیول کا جنرل ہوتا ہے وہ فور اسٹار جنرل ہوتا ہے، اور پاکستان کے اندر دو ایسے جنرل ہوتے ہیں جو فور اسٹار ہوتے ہیں، ایک اس میں آرمی چیف ہوتا ہے اور ایک اس میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی ہوتا ہے۔ اور آج کل آپ کو بتایا کہ آرمی چیف جنرل آصم ہیں، فور اسٹار جنرل، اور ان کے ساتھ جنرل ساحر شمشاد مرزا، یہ فور اسٹار جنرل ہیں۔ لیکن اس فور اسٹار جنرل سے اوپر ایک فائیو اسٹار جنرل ہوتا ہے جس کو فیلڈ مارشل کہا جاتا ہے، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں آج جنرل آصم دوسرے جنرل بن گئے ہیں جن کو فائیو اسٹار فیلڈ مارشل جنرل بنا دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے ایوب خان نے اپنے آپ کو خود ہی فیلڈ مارشل کا عہدہ دیا، ترقی دی، فائیو اسٹار جنرل بنے۔ آج جنرل آصم کو گورنمنٹ کی جانب سے، حکومت کی جانب سے یہ عہدہ دیا گیا، یہ ترقی دی گئی۔ اب یہ کیوں دیا گیا؟ یہ اصل میں آرمی چیف جنرل آصف منیر کو ابھی جو پاکستان انڈیا کے درمیان کلاش ہوا، ان کے درمیان جنگ ہوئی، کانفلکٹ ہوا، لڑائی ہوئی، اس کے اعزاز میں، اس کی آنر میں آرمی چیف کو یہ عہدہ دیا گیا اور اس عہدے کے اوپر ترقی دی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ تاحیات فیلڈ مارشل رہیں گے، اب وہ ریٹائر نہیں ہو سکتے۔ اس کی وجہ سے جو اس کی امپلیکیشن نکالی جا رہی ہے وہ یہ کہ کیا اب وہ آرمی چیف بھی ساتھ ہی رہیں گے، کیا آرمی چیف کے عہدے سے اب ریٹائر نہیں ہوں گے؟ جس طرح سے اس سال کے آخر میں ان کی مدت ملازمت ختم ہو رہی ہے، پہلے ان کو 2 سال کی مزید ایکسٹینشن ملی تھی، 5 سال کے لیے وہ بن گئے، تو کیا اب وہ 5 سال کا ٹائم لیمٹ بھی ختم ہو گیا؟ کیا اب وہ تاحیات آرمی چیف رہیں گے اور فیلڈ مارشل رہیں گے اور اسی عہدے کے اوپر اور اسی پوزیشن کے اوپر کام کرتے رہیں گے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے، اور لگتا ہے کہ اسی سوال کو ایڈریس کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا۔ اور اس میں بہت سارے لوگ یہ بھی بات کر رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کی جانب سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ اصل میں لڑائی جو ہے وہ تو فضائیہ کی جانب سے لڑے گی، لیکن پھر بھی یہ عہدہ اور ترقی جنرل آصم کو دی گئی، اور اس میں مذاق کے طور پر لوگ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ ساری لڑائی، جنگ اور یہ پوری کانفلکٹ جو ہے وہ تو نواز شریف نے ڈیزائن کی، اور ترقی جو ہے وہ جنرل آصم کو دے دی گئی۔ لوگ اس طرح کی مذاق کی بھی باتیں بنا رہے ہیں، اس کے اوپر میمز بنا رہے ہیں۔ تو یہ اب ان کو 5 اسٹار جنرل کے عہدے کے اوپر ترقی دے دی گئی۔ ان کی جانب سے پھر پہلا پیغام جو ہے وہ جاری کیا گیا، انہوں نے کہا کہ یہ میرے لیے آنر کی بات ہے، میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ مجھے 5 اسٹار جنرل کے عہدے کے اوپر یا فیلڈ مارشل کے عہدے کے اوپر ترقی دی گئی، اور میں ملک کی خاطر، پاکستان کی خاطر ایک نہیں لاکھوں آصف منیر اس کے اوپر قربان کرنے کو تیار ہوں، اور اس ملک کی خاطر میں ہمیشہ خدمات سر انجام دیتا رہوں گا۔ یہ ان کی جانب سے ایک چھوٹا سا پیغام شیئر کیا گیا، لیکن اس کے اوپر یہ اب جو اسٹیبلشمنٹ کے بڑے اہم ترین نمائندے سمجھے جاتے ہیں
فیصل واٹا نے بڑی حیران کن قسم کی اور بڑی انہوں نے اندر کی باتیں کی. انہوں نے کہا کہ اب آل ان آل آرمی چیف ہے. آل ان آل انہوں نے کہا کہ پہلے بھی وہی ہے, اب بھی وہی ہے, اور اب یہ سلسلہ لمبا چلے گا. اب جب پولیٹیکل, اکنامک, ڈپلومیٹک, ملٹری کوئی محاذ ہوگا اس کے اوپر کارکردگی بہتر کرنے کے لیے, معاملات کو بہتر کرنے کے لیے, حالات کو بہتر کرنے کے لیے اب بس چیف ہی چیف ہوں گے. یہ ان کی جانب سے کہا. تو اس سے واضح پیغام اور مطلب سامنے آتا ہے کہ اب ہر جگہ پر چیف ہی چیف ہوں گے اور اب ہونے کی وجہ ہو. اس کے علاوہ کسی کا کوئی کسی چیز کے اندر کوئی عمل دخل نہیں ہوگا. تو فیصل واٹا نے یہ بڑا کلیئر کر کے بتا دیا. اب عمران خان کی جانب سے جو پیغام دیا گیا اس معاملے کے اوپر, وہ بھی عمران خان نے بتا دیا. عمران خان کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان اور انڈیا کے کانٹیکسٹ کے اندر میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, فوج کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہوں, لیکن اس حکومت کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی. تو وہی فیصل واٹا والی بات اور عمران خان کی جو بات ہے وہ ملتی جلتی ہے. عمران خان کو بھی اس بات کو پتہ ہے کہ طاقت کدھر موجود ہے, پاور سینٹر کہاں ہے. جی ایچ او کے پاس اصل طاقت ہے, آرمی چیف کے پاس اصل طاقت ہے, اور وہ اور زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں. اب وہ فیلڈ مارشل بن گئے ہیں, یعنی اب ان کو صرف آرمی چیف جنرل عاصم نہیں کہا جائے گا بلکہ فیلڈ مارشل آرمی چیف جنرل عاصم منیر کہا جائے گا. تو عمران خان نے اس سے یہ عہدہ ملتے ساتھ ہی جو آفر دی عمران خان کی جانب سے, جو اس حوالے سے پیشکش کی گئی, عمران خان نے کہا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, گورنمنٹ کے ساتھ, یہ فوج کے ساتھ انڈیا کو جواب دینے کے لیے بالکل بات کرنے کو تیار ہیں, اور میں پاکستان کی فوج کو مشورے اور نصیحت دے سکتا ہوں, بتا سکتا ہوں کہ آپ نے کس طرح سے حل نکالنا ہے, کس طرح سے راستہ نکالنا ہے اور کس طرح سے آگے بڑھنا ہے. اور عمران خان نے بتا دیا تھا کہ یہ اس وقت زخمی ہے نریندر مودی, اور زخمی جانور آپ کو پتہ ہے پلٹ کر حملہ کرتا ہے. یہ درندے کی نشانی ہوتی ہے, جانور کی نشانی ہوتی ہے, اور نریندر مودی انسان نہیں ہے, وہ جانور ہے, درندہ ہے. اس کی تاریخ اور ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھ لیں. اس وجہ سے عمران خان نے بڑا رائٹلی ٹائم کے مطابق, ٹائمنگ بھی بڑی اہم ہے, اور رائٹ ٹائم کے اوپر رائٹ ان کی جانب سے بات کی گئی, رائٹ اسٹیٹمنٹ دی گئی کہ آپ نے بالکل ہلکا نہیں لینا اس وقت نریندر مودی کو. نریندر مودی ہر طرح سے گھیرے گا پاکستان کو. تو یہ عمران خان کی جانب سے پہلی اسٹیٹمنٹ اس عہدے کے اوپر تعینات ہونے کے بعد, اس عہدے کے اوپر ترقی حاصل کرنے کے بعد آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے نام یہ پیغام عمران خان کی جانب سے بھی شیئر کیا گیا. جس میں عمران خان نے بتا دیا کہ ہم بالکل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, فوج کے ساتھ ہر طرح کے معاملے کے اندر بات کرنے کے لیے, مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں.